کہ جو الحمدللہ انہی کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اب انتہائی ادب کے ساتھ اپنے بھائی اور چورا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید حسنین فاروق شاہ صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور فیض والے الفاظ سے ہمارے قلب و نظر کو معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل قدر، قابل تعظیم، قابل تکریم جملہ سامعین اور رفقائے طریقت، اسٹیج کی زینت، علماء، ثناءخوان، مشائخ، قراء، نقیب، بالخصوص اس محفل کے روح رواں اور کبھی مجھے میرے امام ربانی، قندیل نورانی، شیخ لاسانی، آئے کتاب قرآنی، حضرت امام مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مقدس کی تقریب میں عیدگاہ شریف میں مدعو کرتے ہیں، اور کبھی مجھے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے سلسلے میں یہاں مدعو کرتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سعد الرحمان صاحب میرے بھائی ہیں، اور میرے جد کریم کے اس لگائے ہوئے باغ جو حضرت حافظ جی حاجی عبدالکریم صاحب کی صورت میں عیدگاہ شریف کو میرے بابا جی صاحب چورائی نے ایک تحفہ دیا تھا، اس کی آبیاری، اس کی رکھوالی، صحیح معنوں میں فیضان چورائیہ کی، مجددیہ کی پاسداری حضرت پیر محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے، اور ان کے بعد یہ سعادت ان کی اولاد کو نصیب ہے۔ سعد الرحمان صاحب بھی اس نے کہا کہ دے صدائے دل مگر نقشے قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔ کسی دروازے پہ دستک دینے کے لیے جاؤ تو نقوش قدم تلاش کر لیا کرو، اگر تو وہاں نقوش قدم نظر آئیں تو سمجھو یہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، اور یہ سخی کا دروازہ ہے، یہاں سے کچھ ملتا ہے۔ اور جس دروازے کے باہر کسی قدموں کے نشان نہ ہو تو سمجھ لو اتنے کوئی بھی نہیں آندا، اتنے کوئی بھی نہیں آندا، کیوں؟ کسی کنجوس دا بو ہے، جتوں کچھ لفظ ہی نہیں اتنے کسی آنا کیوں ہے۔ انہوں نے اپنے اجداد کے نقوش قدم کو دیکھ دیکھ کے یہ اپنے قدم اٹھا رہے ہیں۔ میں حضرت پیر جمیل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صالح اولاد ملنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ صاحب شریعت ہیں۔ حضرت صاحبزادہ جلیل الرحمان صاحب تشریف فرمایا، ان کے صاحبزادے خلیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان وہ بیٹھے ہیں، اور میری دعوت پہ میرے جد کریم کے ایک اور لگائے ہوئے پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اللہ ثانی علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، ان کی امانتوں کے امین پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہوئے، صاحبزادہ صاحب مانگڑ شریف سے پیر عبدالجلیل علی احمد صاحب کے نور نظر وہ تشریف فرما ہوئے، حضرت صاحبزادہ معظم الحق صاحب
سجاد علی معظم آباد شریف میں تشریف فرما ہونا تھا، لیکن ان کے چچا داد بھائی اور برادر اللہ ان کا کل انتقال ہوا، وہ آج نہیں آ سکے۔ یہ سارے اکٹھ کس لیے ہیں؟ یہ ساری کاوشیں کس لیے ہیں؟ یہ کوکب صاحب کا بیان، یہ ضرورتیں ہمیں کیوں پڑ رہی ہیں؟ دوستان جی وقار، جو جس کو مانتا ہے، جو جس کو مانتا ہے اور جس کی مانتا ہے، اس سے منسوب ہر نسبت کی محبت اس کی رگ رگ میں بھری ہوتی ہے۔ تے نعرے لائیے عشق رسول دے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور ایسے غلاموں سے ہمیں بحث کرنی پڑے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے لیے۔ مجھ سے ایک بندے نے سوال پوچھا، پیر صاحب آپ اتنی گفتگو کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ نبی کی بیٹی افضل ہے یا ابو بکر کی بیٹی افضل ہے؟ میں نے کہا بے وقوف، یہ کوئی سوال ہے؟ اس سوال کو اگر تو اس انداز میں کرے کہ نبی کی بیوی افضل ہے یا علی کی بیوی افضل ہے، پھر چھوڑ دو ان باتوں کو۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محترم ہے، عزتوں والی ہیں، عظمتوں والی ہیں، بلندیوں والی ہیں، شانوں والی ہیں، مقام والی ہیں، مرتبے والی ہیں۔ ان کو نسبت میرے حضور سے ہوئی، وہ میرے حضور کے نکاح میں گئی۔ اور سیدۃ النساء میری آقا ذاتی سیدہ خاتون جنت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عزتیں، عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، شان، مقام لا ریب ہے، بے مثال ہے، وہ میرے حضور کی لخت جگر ہے۔ روڑا کیے، پنڈی کیے، یار فساد کیا ہے؟ کن چکروں میں پڑے ہو؟ کوکب صاحب نے کہا کہ یہ ابحاث ہم نے ان سے کرنی تھی جنہوں نے گھوڑے نکالے، جنہوں نے ماتم کیے، جنہوں نے زنجیر زنی کی۔ ہمیں اپنوں نے روڑا ڈال کے رکھ دیا، وقت میں ڈال دیا، اور پھر اپنوں میں سے بھی کچھ اپنوں کو چھوڑو۔ مجھ سے پچھلا میرا خطاب ہوا یوم مجدد پاک میں، مجھ سے گلہ کیا، ایک بندے نے فون کیا، اس نے کہا پیر صاحب آپ نے ہمارے پیر صاحب پہ بڑی تنقید کی ہے۔ میں نے کہا میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، آپ نے یہ کیا، ایرانی مال اور رافضی اور فلاں دنیا داروں کی چوکٹ۔ میں نے کہا میں اس عیدگاہ شریف کے مشائخ کی اولاد میں سے ہوں، میں سید فقیر محمد چوراہی کی مسند کے وارث ہوں۔ میں نے وہاں جا کے اپنا مزاج اپنی طبیعت کے مطابق گفتگو کرنی ہے، لوگوں کو حق بتانا ہے۔ یہ بات اگر کسی کے پیر پہ صادق آتی ہے تو پھر اس کی مرضی، کسی کے مرید پہ صادق آتی ہے اس کی مرضی۔ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا جو مجھ سے گلہ کرتے ہو کہ یہ ساری تنقید ہمارے پیر صاحب پہ ہو گئی، اپنے پیر صاحب کے آگے بھی تو ہاتھ جوڑو نا۔ حضور کیوں ہمیں بے عزت کرواتے ہو؟ کیوں ہمیں ذلیل کرواتے ہو؟ کیوں ہمیں رسوا کرواتے ہو؟ کیوں ہمیں لوگوں کے تانے سنواتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے اجداد کی راہوں پہ چلتے؟ کیوں نہیں اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے؟ کیوں اپنے جد اعلیٰ کے راستے کو چھوڑتے ہو؟ کیوں اپنے جد اعلیٰ کے مرشد کے فیوزات کو چھوڑتے ہو؟ کیوں امام ربانی کے طریقے سے منہ موڑتے ہو؟ کیوں صدیق اکبر کی چوکھٹ سے دور ہوتے ہو؟ جتنا زور اقتدار کے ایوانوں کے پھیرے لگانے میں لگاتے ہو، اتنی طاقت ہو محمد عربی کے قدموں میں ڈیرے لگانے میں۔
اقتدار کے ایوانوں کے پھیرے لگانے میں لگاتے ہو، اتنی توجہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈیرے لگانے میں لگاؤ۔ نقشبندیوں سے بھی بحث کرنی پڑے، صدیق اکبر کی فضیلت کے لیے تو مر جانے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیر کی بات پہ تڑپے نہیں، مچلے نہیں، پھڑکے نہیں، اس کا جذبہ، محبت، شوق، ذوق بیدار نہ ہو؟ وہ کاہے کا مرید ہے؟ میں نام لیتا ہوں حضرت محبوب الرحمان کا، آپ کی تڑپ اور پھڑک قابل دید ہوتی ہے، اور میرے پیر ابو بکر صدیق روشن ضمیر بدر منیر یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ کی بات ہو، میں تڑپوں نہیں، میں مچلوں نہیں، میں پھڑکوں نہیں، میں بے شرم مرید ہوں۔ مجھے آج خوشی ہے، مجھے کسی نے کہا پنڈی میں رفت زیادہ ہو گیا ہے، مولوی بھی رافضی، پیر بھی رافضی۔ میں نے کہا نہیں، ابھی نقشبندیوں میں جان باقی ہے، ابھی حافظ عبدالکریم صاحب کے صحیح وارث زندہ ہے، ابھی پنڈی شترے میں مہار نہیں ہوا، ابھی صدیق اکبر کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے، ان کے نعرے لگانے والے زندہ ہیں، موجود ہیں۔ جب سعد الرحمان صاحب کے دائیں وہ بندہ ہو جو ہمیں علموں کی چھاؤں تلے لے کے جانے کی باتیں کرے، ان کے بائیں وہ بندہ ہو جو ہمیں گھوڑے کے بوسے لینے کی ان کی وہ باتیں سنائے، یعنی مجھے کیا پتا سعد الرحمان صاحب پھر کون ہے؟ مجھے اس لیے ان کی عزت ہے، اس لیے ان سے پیار ہے، اس لیے ان سے محبت ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ عالم ہے، یہ نیک سیرت ہے، یہ نیک صورت ہے۔ ایک دن بھی اس ڈگر سے ہٹتے گئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا باہمی تعلق دین کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے۔ جتنا یہ دین سے قریب ہیں اتنی ہم ان کے قریب ہیں، اور جس دن یہ دین سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ لیکن ان کے دائیں صحیح العقیدہ مشائخ ہوں، ان کے بائیں صحیح العقیدہ علماء ہوں، ان کی پیٹھ کے پیچھے صحیح العقیدہ ثناخان ہوں، اور ان کے سامنے یہ صوفیاء ابو بکر صدیق کی بات پہ تڑپنے والے، پھڑکنے والے، مچلنے والے یہ موجود ہوں، تو پھر میں کیوں نہ ان کو اپنا یار بناؤں، میں کیوں نہ ان سے دوستی رکھوں، میں کیوں نہ ان سے تعلق رکھوں۔ ہماری محبتیں بھی دین کے لیے ہیں، اور ہمارے غصے اور ہماری نفرتیں بھی دین کے لیے ہیں، نہ ذاتی محبت اور نہ ذاتی نفرت۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت، رفت، بلندیوں کی بہت باتیں ہوئی۔ سور کی رات میں رسول اللہ کے ہم سفر تھے، حضور کے آگے چلتے رہے، پیچھے چلتے رہے، دائیں چلتے رہے، بائیں چلتے رہے، سرکار کو کندھوں پہ بٹھایا، سور میں پہلے گئے، ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے گئے، اف نہ کی۔ اپنی نوجوان بیٹی، ایک بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دی، اور دوسری بیٹی کو کہا بیٹا میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں، ہم نے غار ثور میں قیام کرنا ہے، ایک تو یہ راز راز رہے، اور جب سارے مکے والے سو جائیں نا، آدھی رات گزر جائے، تو پھر گرم کھانا تیار کرنا اور میرے حضور کے لیے غار ثور میں لے کے آ جانا۔ کون بھیجتا ہے اپنی نوجوان بیٹی کو رات کو باہر؟ آج اگر ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے کسی کی بیٹی دل میں بھی دکان میں جائے، محلے والے کہتے چھٹو یہ دی تھی دکانہ دے پھر، اپنی جائز ضرورت کے لیے یہ دی تھی تو دکانہ دے پھر دی۔ وہ تو قریشی تھے، سردار تھے، رئیس تھے، کیا ان کو تانوں کا ڈر نہیں تھا کہ آدھی رات کو نوجوان بیٹی
اکیلی گھر سے نکلی ہے اور پورے مکہ والے دشمن بنے تاک لگائے بیٹھے ہیں راستے میں. کہا پتر تتیاں روٹیاں پکائی انہوں نے اٹھائی تے سور دی غار لے آئی تے کسی کو پتہ بھی نہ لگن دے. نوجوان بیٹی رات کی تاریکیوں میں ابو بکر صدیق کی غار سور میں گئی. پاؤں پہ ڈانگ ابو بکر صدیق نے کھائے. کندھوں پہ میرے کریم کو ابو بکر صدیق نے اٹھایا. اپنی ایک بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ابو بکر صدیق نے دی. بدر میں اپنے بیٹے کی گردن اتارنے کے لیے تلوار ابو بکر صدیق نے اٹھائی. اور تبوک کے دنوں میں پورا کا پورا مال و متاع جمع کر کے ایک پوٹلی میں باندھ کے رسول اللہ کے قدموں پہ نثار ابو بکر صدیق نے کیا. اپنے سگے باپ ابو قحافہ کے چہرے پہ تھپڑ رسول اللہ کی محبت میں ابو بکر صدیق نے مارا. اس ابو بکر صدیق کی عزت بچانے کے لیے آج ہمیں اہل سنت کے نام لیواؤں سے ابحاث کرنی پڑے تو یہ مر جانے کا مقام ہے. کدھر گئی وہ شیخ الحدیثیاں؟ کہاں کے ہو تم شیخ التفسیر؟ کہاں کے ہو تم پیر مغاں؟ کہتے جی ہمارے حضرت صاحب نے پھر رجوع جو کر لیا تھا. میں نے کہا 100 لیٹر کھا کے رجوع کیتا نا. ایسی بات کیوں آپ کے حضرت صاحب سے کیوں ہوئی؟ غلام بھی ابو بکر صدیق کے ہوں. پیر روڑا پاؤنا یہ براہ راست مدینہ پاک سے فیضان ہے. براہ راست مدینہ پاک سے فیضان ہوتا ہے. لیکن آج بھی شجرے جو بابے فقیر محمد چرائی کا نام کٹو نا. ہمت کرو مرد بنو. سید فقیر محمد چرائی, سید نور محمد چرائی, خواجہ سید فیض اللہ کا نام نکالو, مرد بنو. میں دیکھتا ہوں کتنے دن تمہیں براہ راست مدینہ پاک کا فیضان آتا ہے. دلیری کرو, جرت کرو. نہیں, یہ نام لکھنے مجبوری ہے. فیضان مدینہ پاک سے آتا ہے پر کسی وسیلے سے آتا ہے. یہ رابطے ضروری ہے. سید فقیر محمد ضروری ہے. حافظ حاجی عبد الکریم ضروری ہے. حضرت عبد الرحمن ضروری ہے. محبوب الرحمن ضروری ہے. جمیل الرحمن, جلیل الرحمن, خلیل الرحمن یہ ضروری ہے. پھر سعد الرحمن آپ سے بات کر سکتا ہے. خدا کے بندو, جتنا حکمرانوں کی چوکھٹوں پہ بوسے دیتے ہو, امریکی سفیر, انگلینڈ کے سفیر, ترکی کے سفیر, سعودیہ کے سفیر, جرمنی کے سفیر, ہالینڈ کے سفیر, کینیڈا کے سفیر, ڈنمارک کے سفیر, ناروے کے سفیر, پاکستان کے فواد چودھری جیسے وزیر, جتنی خوش آمدیں ان کی کرتے ہو اتنی محمد کے فقیر سید فقیر محمد چرائی کے مزار پہ حاضری دے لیا کرو. بات بن جائے گی, کام ہو جائیں گے. دوستانی جی بقائے, ہم نے اس وقت تک اپنے مشائخ کی, اپنے علماء کی بیعت برقرار رکھنی ہے, محبت برقرار رکھنی ہے, عقیدت برقرار رکھنی ہے. جیسا کہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب نے فرمایا, جب تک کہ یہ نبی کے راستے پر ہے, جب تک کہ یہ دین کے راستے پر ہے, جب تک یہ صحیح عقیدے پر ہے, اور جس دن یہ صحیح عقیدے سے پیچھے ہٹتے ہیں, نبی کے راستے سے پیچھے ہٹتے ہیں, دین کے راستے سے پیچھے ہٹتے ہیں, تو پھر ہم ان سے بیزار ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا ان سے رشتہ, ان سے ناتا صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے ہے, رسول اللہ کی سنت سیکھنے کے لیے ہے, رسول اللہ سے پیار سیکھنے کے لیے ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت کوئی بیان کرے نہ کرے. کوکب صاحب نے فرمایا, مانگل شریف والوں نے فرمایا, پیر سید کرامت شاہ صاحب نے فرمایا, میں بھی کہہ رہا ہوں سب صحابہ کی صحابیت یہاں احادیث سے ثابت ہے, تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے. واحد ہمارے پیر ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, اللہ کے ارشاد سے ثابت ہے.
واحد ابو بکر صدیق ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پہ لیٹے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ میرے نبی کی شہزادی سیدہ خاتون جنت ان کے نکاح میں گئی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ وہ رسول اللہ کے محسن جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ وہ رسول اللہ کی پرورش میں رہے، رسول اللہ نے ان کی تربیت فرمائی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا مجھے عثمان کی حیا سے حیا آتی ہے، یہ عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں گئی، تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ میرے عثمان نے مجھ سے جنت خریدی، میں نے 3 مرتبہ عثمان کو جنت بیچی، یہ عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پہ نبوت و رسالت کے دروازے بند ہیں، لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ گویا وہ تمام اوصاف و کمالات جو خاصہ نبوت ہوتے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم میں موجود تھے بزبان مصطفیٰ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت ہے۔ باقی سارے مرید ہیں، سیدنا فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ عمر ابن خطاب، عمر ابن ہشام میں سے ایک عمر مجھے اپنی دین کی سربلندی کے لیے، اپنی مدد کے لیے عطا فرما۔ سیدنا عمر ابن خطاب رسول اللہ کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، حضور نے مانگا اللہ نے عطا کیا، یہ سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت ہے۔ لیکن آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہانی کے گھر میں آرام تھے، جبرائیل آئے، براق لے کے آئے، کہا محبوب عرشوں پہ انتظار ہے، عرش سجے ہوئے ہیں، رب میں علیہ انتظار ہے۔ حضور مکہ سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے لیے موجود تھے۔ وہاں کلیم اللہ بھی تھے، روح اللہ بھی تھے، ذبیح اللہ بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے۔ مصلی امامت پہ رسول اللہ کھڑے ہوئے، یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ میں نے ساری فضیلتیں گنوائیں، جناب عثمان غنی کی فضیلتیں، جناب فاروق اعظم کی فضیلتیں، جناب حیدر کرار کی فضیلتیں، یہ ساری فضیلتیں جمع تھیں، لیکن ان فضیلتوں والوں کی امامت کے لیے مصلی امامت پہ کھڑا میرے نبی نے میرے ابو بکر صدیق کو کیا تھا۔ سب فضیلتوں پہ بھاری نقشبندیوں کے پیشوا ابو بکر صدیق کی ایک فضیلت ہی کافی ہے کہ اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور وہ خود کھڑے نہیں ہوئے، رسول اللہ نے کھڑا کیا۔ کراچی میں، اسلام آباد میں، پیل پدھراڑ میں لوگ سیدہ صدیق اکبر کو گالیاں دیں، مشاہد کے کانوں میں گونگ رہی ہے، علماء بولے نہیں، مدارس میں سکوت خو کا عالم ہو۔ دوستان دل کا دکھ ہوتا ہے جب دین کا لبادہ اوڑے، دین کے غدار ہمیں دینداری کا درس دیں۔ سدھے سدھے آج ارمان کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہیں ہم ساڈے، لبادہ دین کا اوڑو، نام سنیت کرو اور عقائد کسی اور کے بیان کرو، پھر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر یا ادھر ایک پاسا رکھ، دنیا تے وہ سکھ نہیں پاندے جڑے توں دینا دے سانجے، ایکو پاسا رہندا ہی رے یا کھیڑے یا راجے، ایک ہی پاسا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو پاسا پسند کیا ہے وہ مصطفیٰ والا،
اور جس کے حضور ہو گئے پھر اس کا زمانہ ہو گیا. اس لیے تو ہم صدیق والے ہیں، عمر والے ہیں، عثمان والے ہیں، علی والے ہیں، حسنین کریمین والے ہیں، سیدہ فاطمہ والے ہیں، اماں عائشہ والے ہیں، کیونکہ ہم حضور کے ہیں. اور جو رسول اللہ کا ہے وہ صدیق کا گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ فاروق کا گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ عثمان کا گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ حیدر کرار کا گستاخ نہیں ہو سکتا. رضوان اللہ علیہ اجمعین. وہ حضور کی آل کا بھی نوکر ہوتا ہے، حضور کے اصحاب کا بھی نوکر ہوتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو. یہ ہمارے سے قبر و حشر میں بالکل سوال نہیں ہونا کہ تم کس کو پہلے نمبر پہ مانتے تھے. قبر و حشر میں بالکل سوال نہیں ہونا کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا کافر تھے. قبر و حشر میں بالکل سوال نہیں ہونا کہ باغ فدق سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا. قبر و حشر میں 3 سوال ہونے ہیں: من ربک ما دینک ما کنت تقول فی الحق. ان 3 سوالوں کی تیاری کرو. چھوڑ دو ان ابحاث کو. ہمیں پتہ ہے کہ ابحاث اب کیوں چھڑی ہیں، کس نے چھڑوائی ہیں، کہاں سے ڈوریں ہلتی ہیں. پاکستان میں یہ مذہبی اضطراب، یہ انتشار اپنوں سے لڑایا جا رہا ہے. پیروں سے لڑ رہے ہیں، علماء سے لڑ رہے ہیں. یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ کس کی خوشنودی ہے؟ اس سے کون خوش ہو رہا ہے؟ ہم بے وقوف نہیں، ہمیں پتہ ہے. کون اپنے خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں؟ کون کس کو کہاں سے کس کی ڈور ہل رہی ہے؟ ہمیں پتہ ہے. ہم بے وقوف نہیں. الحمدللہ دوربینیں نہ بھی لگائیں تو تب بھی بڑے دوربین لوگوں کی اولاد ہے. جی انی بھی سمجھ نہ لگے تو پھر تحفے ساڑھے جمن دے، پھر جمن کا فائدہ ہی نہیں. یہ انی بھی سمجھ نہ لگے. دوستانی جی وقار، ہم نے اغیار کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، اغیار کے ایجنٹوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اغیار کے ایجنٹوں کی گفتگو کو سننے سے باز آنا ہے، اور محبتیں بانٹنے والی گفتگو، پیار بانٹنے والی گفتگو جو ہمیں رسول اللہ کے در تک لے جائے. حضور کی آل کا ادب، حضور کے اصحاب کا ادب، حضور کی ازواج کا ادب. ہمارے مشائخ نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ رسول اللہ کی گلی کے کتے کا بھی ادب ضروری ہے. ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول اللہ کی شہر کی مٹی آنکھوں کا سرما بناؤ، وہ تمہارے لیے خاک شفا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول اللہ کے شہر میں اونچی سا بھی نہ لینا، یہ بھی بے ادبی ہے. تو جس کے شہر کا احترام ہے، جس کے شہر کی مٹی کا احترام ہے، جس کے شہر کے کتوں کا احترام ہے، ہم اس کے اصحاب کی عزت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کے آل کی عزت کیوں نہ کریں؟ ہم ان کی ازواج کی عزت کیوں نہ کریں؟ اللہ ہمیں صحیح العقیدگی میں زندگی اور اسی صحیح عقیدے پہ موت نصیب فرمائے. وہ صلح کا ساتھی ہے، وہ پیکار کا ساتھی ہے. وہ صلح کا ساتھی ہے، وہ پیکار کا ساتھی. لا ریب ہے وہ سید ابرار کا ساتھی. اے عظمت صدیق کے منکر یہ خبر ہو، روضے میں بھی موجود ہے وہ غار کا ساتھی. ایک صدیق کئی گھروں میں ہوں گے پر ایکو گھر ہی سارے پیر ابو بکر صدیق دا، جتے باپ صدیق ہے بیٹی صدیق ہے. میں سادہ سعد الرحمان صاحب جمیل الرحمان صاحب آج دے شیخ الحدیثہ نہیں کیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. تیرا حجرہ تھا جس میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اور تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا ہر چیز کی حیت بدل جائے گی. نہ آسمان کی بلندیاں رہیں گی، نہ زمین کی پستیاں رہیں گی، نہ ٹہنیوں کا جھکاؤ ہوگا، نہ ندیوں کا بہاؤ ہوگا، نہ بلبل کی چہک ہوگی، نہ پھولوں کی مہک ہوگی. ہر چیز کی حیت بدل جائے گی. اس دن بھی گنبد خضرا اپنے اصلی حالت میں موجود ہوگا. اسی سے حشر کے دن کوکب صاحب نے کہا تسی لکھ پہ آکو، حضور نے نال سنایا اسی سے حشر کے دن، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. جناب ابو بکر بھی اس پاسے ہوں گے، جناب فاروق اعظم بھی اس پاسے ہوں گے، تے رسول اللہ گنبد خضرا جو بات تشریف لے آ رہے ہوں گے. دوستان کی وقار، ہم نے
حضور کے غلاموں سے محبت کرنی ہے، حضور کے مدار کے ساتھیوں سے محبت کرنی ہے، حضور کی آل سے محبت کرنی ہے، حضور کی ازواج کا ادب کرنا ہے، حضور کے نسبت رکھنے والی ایک ایک خیر، وہ ناکا مبارک ہو، نالین پاک ہو، منہ مبارک ہو، ادب ادب اور بس ادب کرتے رہو گے تو پھر ہی بزرگوں کا فیضان حاصل ہوگا۔ نقشبندیت بھی فائدہ دے گی، چشتیت بھی فائدہ دے گی، قادریت بھی فائدہ دے گی، رضویت بھی فائدہ دے گی، اور اگر ادب نہیں ہے تو پھر یہ ساری نسبت غارت ہے، بیکار ہے۔ اللہ کریم ہمیں ادب، محبت اور اپنے بزرگوں نصیب فرما اور اپنے بزرگوں کی راہوں کا راہی بننے کی توفیق